بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محبوبنا مرشدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل اور ہر شجر میں محمد مٹھے کا نور ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یوں تو احترام کے لائق جتنے بھی ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج میں ناچیز بندہ جس موضوع سخن پر لب گشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اہل مدینہ کی آمد مصطفیٰ پر خوشیاں۔ سامعین عزیز وقار، دعا کیجئے تشل بارک تعالی مجھے اس موضوع پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو آپ اس پر خوب چرچے کرو، خوشیاں مناؤ۔ سامعین عزیز وقار، صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے، مدینہ شریف میں داخل ہوئے، تو جو مدینہ میں جو مسلمان لوگ حاضر تھے اس حال میں اس کی کیفیت یہ تھی، فَصَعِيدَ الرَّسُولُ وَصَعِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ فَتُفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدُومُ وَتُفَفِتُرُّوكَ يُنَادُونَ، کہ تشریح کرتے ہیں کہ جب مدینہ کے دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھروں کی چھتوں کو پر چڑھ کر یہ حبشیوں کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور بچے اور غلام گلیوں اور کوچوں میں صرف یہی نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور جو لوگ تھے وہ یہ دن کو عید کا دن سمجھ کر منا رہے تھے، کیونکہ اس دن اسلام جیسا آفاقی مذہب مکہ مکرمہ سے نکل کر، تنگنائی سے نکل کر مدینہ منورہ میں وسعتوں اور پھول پھلانے کے لیے منتقل ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ مدینہ والوں کے لیے فخر اور مسرت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔
اور اس حدیث کی جو روی جیسا تشریح کرتے ہیں، جس سے حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے جلوس نکالنا خوشی کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے، اور یہ اس حدیث کو تشریح کرتے ہیں کہ جب انصار محبت میں جب شاعرانوں کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، تو وہ روزانہ مدینہ شریف کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب طلوع جمال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع آفتاب کے لیے منتظر رہتے تھے۔ اچانک جب سورج جب طلوع ہوتا تھا، جب سورج گرم ہو جاتا تھا اور دھوپ سخت ہو جاتی تھی، تو آپ گھر تشریف لے جاتے، اور ایک دن اچانک ایک یہودی ہے اس سے مقام مکرمہ چڑھ کر اس نے دیکھا کہ کعبہ قدوم پر نظر پڑی، تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، اور اس وقت قبیلہ کو آواز دی کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو تمہارے مسلمان جانتے ہیں کہ اپنے اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکل پڑے، اور انہوں نے ملاقات کی، اور وہ خوش اور مسرت سے اس کا اظہار کرنے لگے، اور اب چھوٹے بڑے صرف یہی نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور بدا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تو تب دیکھا جو مدینہ کے تاجدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ سامعین ذی وقار، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ایوب انصاری کے مکان میں مقیم ہو گئے تھے، جب اس جو بنو نجار کی لڑکیاں تھی وہ یہ خوب چرچا کر رہی تھی اور وہ گیت گا رہی تھی، نحنو جوار من بنی نجار یا حبذا من بنی محمد من نجار کے نعرے لگا رہی تھی کہ محمد ہم نجار کی لڑکیاں ہیں اور محمد ہمارے کتنے اچھے پڑوسی ہیں۔ یہ سن کر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ سے نکل کر باہر تشریف لے آئے اور فرمان لگے، اے اور چھوٹی چھوٹی عورتوں، کیا تم محمد سے پیار کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قسم ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قسم میں بھی آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ یہ جملے 3 بار کہے اور آخر میں ان کو دعا دی۔ میں اپنی تحقیق سے اختتام شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، وما توفیق اللہ۔